الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو انسان راضی کس طرح کر سکتا ہے؟ انسان جتنی زیادہ معروفات اکٹھی کرے گا، جتنی زیادہ حسنات اکٹھی کرے گا، جتنی زیادہ نیکیاں اکٹھی کرے گا، رب العالمین کی رضا کا یہ چیزیں سبب بنے گی۔ تو نیکی کتنی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے، جتنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، جو کچھ دنیا میں ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے، یہ فجر کی 2 سنتیں ان ساری چیزوں سے بہتر ہیں۔ اور صحیح ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر وہ باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور وہیں بیٹھا رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر سورج کی شعاعیں نکل آتی ہیں، پھر وہ کھڑا ہو کر پھر وہ 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین اسے مکمل عمرہ کا اور مکمل حج ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ نیکی کتنی آسان ہے۔ آج دیکھ لیں، اگر انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کم از کم 10 سے 12 لاکھ روپیہ چاہیے، اور اسی طرح انسان عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ چاہیے، اور 10 سے 15 دن کا وقت بھی چاہیے۔ لیکن جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے اور جناب عالی جا کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور وہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، اس 1 گھنٹے میں رب العالمین اسے مکمل حج ادا کرنے کا اور مکمل عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تامتن تامتن تامتن، اللہ پورے حج کا پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نیکی کتنی آسان ہے۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان جمعے والے دن غسل کرتا ہے پھر مسجد کی طرف پیدل چلتا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا رستے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور امام خطیب کے قریب بیٹھتا ہے اور مکمل توجہ سے سنتا ہے، یہ 5 چیزیں آپ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پر کیا ہے کہ وہ غسل کرتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ پیدل چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جناب کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ امام خطیب کے قریب بیٹھتا ہے، اور 5ویں بات یہ ہے کہ مکمل توجہ سے سنتا ہے۔ جو یہ 5 کام کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہر قدم کے بدلے ایک قدم کے بدلے اللہ پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے اور پوری سال تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک قدم کے بدلے۔ اب دیکھ لیں، ہم اگر اپنے گھر سے غسل کر کے چلتے ہیں اور جناب مسجد کی طرف پیدل چلتے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور قریب بیٹھتے ہیں اور مکمل توجہ سے خطبہ سنتے ہیں، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے گھر سے کتنی مسجدیں دور ہیں اور کتنا یہ ثواب ہے۔ تو بھائی نیکیاں بڑی آسان ہیں، رب العالمین ہمیں نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔